اس دنیا کا اختتام چل رہا ہے اور بہت جلد یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، اور جب پہنچ جائے گی تو کیا ہوگا؟ سب کچھ تہو بالا کر دیا جائے گا، آن کی آن میں سب کچھ مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بھی ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم خاندانی نظام کے استحکام پر بالکل اس لیے غور نہیں کر رہے کہ یہ چمن آباد ہو جائے، اور بالکل اس لیے غور نہیں کر رہے ہمارے قبیلے اور ہماری برادریاں مادی سطح پر مضبوط ہو جائیں، ان کا نام باقی رہے، ان کا اقتدار قائم ہو جائے۔ اچھا ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ایبسولوٹ کامیابی ہے وہ مل جائے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھول کر بتا دیا ہے، بہت واضح لفظوں میں بتا دیا کہ آخری ترین اور حتمی ترین جو نفع ہوتا ہے، کامیابی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے اور اس کی جنتوں میں داخل کر دیا جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ کامیابی ہے نا، جنت مل جائے اور جہنم سے چھٹکارا ہو جائے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، وہ جہنم جس کو اللہ نے ظالموں کے لیے تیار کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ظالموں کے لیے تیار کیا، آگ بھڑکائی ہے۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، آگ کی کناتیں، ایک کناتیں جو ہم اپنی خوشیاں منانے کے لیے لگاتے ہیں، آگ کی کناتیں، اور یہ وہ آگ ہے جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے، یہ وہ آگ ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، اور جہنم کی آگ نے ہی اللہ کے سامنے یہ بات پیش کی، میرا ہی ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے چلے جا رہا ہے، یعنی جہنم کو جہنم سے تکلیف ہو رہی ہے، اتنی شدید وہ آگ ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب جہنم نے اور آگ نے یہ شکایت کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دو سانس لے لو، ایک ٹھنڈا اور ایک ٹھنڈی سانس لے لو اور ایک گرم سانس لے لو، ہماری تمہاری زمین پہ جو گرمی ہے اس کی گرم سانس کی وجہ سے، اور جو ٹھنڈ ہے اس کی ٹھنڈی سانس کی وجہ سے۔ تو ہمارا مقصود تو یہ جو آگ کی کناتوں سے بچنا ہے نا، احاط بہم سرادقها، یہ ان کو گھیر لیں گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب پانی مانگیں گے اس حرارت اور اس شدت اور اس تپش کے اندر، جب پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا تانبا ان کو دیا جائے گا، جو ان کے منہوں کے قریب آتے ہی ان کے منہ کو بھون کے رکھ دے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقہ، ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے اور پینے کی بہت بری شے ہے۔ ہم تو یہ کر رہے ہیں نا، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتوں میں پہنچ جائے، آگ کے عذاب سے بچ جائے، یہ اس کا مقصود ہے، آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ ہم مومن کی زندگی تو آخرت اورینٹڈ لائف ہوتی ہے نا، اور چلیں جنت جہنم تو پھر چلیں، میں اب اور ذرا بات گہرائی سے ذرا شروع کرتے ہیں۔ جنت اور جہنم کی بات تو بعد کی ہے، اس سے پہلے کی جو سرگرمی ہے، اس دنیا کے اندر ہم 100 سال کی زندگی گزارے نا تو قیامت کے ایک دن کے حساب سے یہ 3 منٹ کی زندگی بنتی، اگر 100 سال پورے کوئی آدمی رہے، حالانکہ پورے 100 سال تو نہیں ہوتے نا، اس لیے کہ 100 سال جو زندہ رہتا ہے نا یہاں پر اس دنیا میں، وہ تقریباً 30-35 سال تو اس کے بستر پہ سوتے ہوئے گزر جاتے ہیں، وہ 24 گھنٹوں میں سے 8-9 گھنٹے یا 8-7 گھنٹے تو چلیں، یہ جو عہد موجود کی جو اس وقت کی جو تہذیب ہے اور اس وقت کا جو رہن سہن ہے، اس نے اگرچہ انسان کو بڑا برباد کر دیا ہے، وہ اس کا آرام بہت تھوڑا ہو گیا ہے بیچارے کا، اس کی بیگانگی اور دیوانگی بڑھ گئی ہے، لیکن چلو 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے نہیں بھائی یہ نہیں کریں، یہ بھائی کو یہ حافظ انیق صاحب نے سمجھایا نہیں ہے آپ کو کہ تصویر بنانا شدید حرام ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں جو شرک کی یلغار ہوئی ہے 2 مرتبہ تو بڑی ہوئی ہے، تیسری مرتبہ بھی ہماری اس امت پہ ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول نے اس کی پیش گوئی فرمائی، یہ پریڈکٹ کیا اللہ کے رسول نے، یہ بھی اس کو چھوڑ دیں تو پیچھے انسانی تاریخ میں 2 یلغاریں شرکی ہوئی ہیں اور دونوں تصویر کے کندھے پر بیٹھ کر ہوئی ہیں، 2 مرتبہ ڈیویشن ہوا ہے، 2 مرتبہ انسان گمراہی کے آخری گڑھے میں جا کر گرا ہے، اور پھر
بڑے بڑے پیغمبروں کو بھیج کر اللہ نے اس کو اس گڑھے سے نکالا ہے. یہ جو دونوں دفعہ یہ الغار ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے؟ تصویر کے ذریعے سے. کیسے ہوئی ہے؟ بول کے بتائیں, آپ سارے ماشاءاللہ زبان ہے. کیسے ہوئی ہے؟ تصویر کے ذریعے سے. بالکل, اور میری بات نہیں ہے, یہ عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور تیسرا, ہماری امت میں بھی یہ کام شروع ہو گیا, اور جتنی تیزی سے شروع ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے ہی بہت سارے لوگ اسی طرح بت کا طواف کریں گے جس طرح بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے. اب سوچ سکتے ہیں آپ کہ مسلمان کسی بت کا طواف کرے گا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو بالکل صحیح ہے نا, ہو گئی. کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ صبح اٹھیں گے تو بتوں کے گرد گھومنا شروع ہو جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یہ ایمان کے ساتھ آپ اپنے بستر پہ جاتے ہیں نا, اوور نائٹ تو ایسا نہیں ہوگا. یہ جو انسان کے ایمان اور عمل کا زوال آتا ہے یہ تدریجاً آہستہ آہستہ آتا ہے, وہ گڑھوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے, اور ان گڑھوں میں گرانے والی چیزیں ان میں آ رہی ہو. اس میں ایک چیز سب سے بڑی جو چیز ہے وہ تصویر ہے. لہٰذا اسے اجتناب کریں, بالکل اس حرام کام کو چھوڑ دیں اپنی زندگی میں, اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ خاندانی نظام پر ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ آخر سمجھ جائے بھائی. اور جنت اور جہنم تو میں نے کہا نا وہ تو بات کی بات ہے. 100 سال اگر ہم زندہ رہے ہیں, چلے میں زیادہ تشریح میں نہیں جاتا, 100 سال آپ سمجھتے ہی ہیں, وہ 10-12 سال تو ویسے ہی گرتے پڑتے لڑکپن میں بچپن میں گزر جاتے ہیں, لہو لعب میں کٹ جاتے ہیں. پھر آپ کا کہیں شعور کھڑا ہوتا ہے, پھر آپ جو ہے وہ ٹین ایج جس کو کہتے ہیں, جوانی کی نوجوانی کی عمر میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ میں مردانگی آتی, پھر اس میں تفاخر اور تکاثر آتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کے قوا اور اعضاء جو ہیں وہ جواب دینا شروع ہوتے ہیں, پھر دوبارہ زوال شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب آپ پیک کی زندگی 100 سال جو زندہ رہے گا نا اس دنیا میں, اس کی پیک کی زندگی جو ہوگی, جو بڑی زبردست زندگی ہوگی, وہ 30-35 سال کھینچ کھانچ کے 40 سال نکلے گی. بڑی کر لیں 50 سال نکلے گی. اس لیے میں اس بات کو چھوڑ کر 100 سال بھی کوئی رہے, قیامت کی کیلکولیشن کے حساب سے جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے, 3 منٹ کی زندگی بنتی ہے. 3 منٹ کی زندگی گزارنے کے لیے میں اور آپ کس طرح شیطان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. حرام اور حلال کا یہ دھندا جو یہاں چل رہا ہے, حلال کے ساتھ حرام کھانے کا دھندا, جھوٹ بولنے کا دھندا, دیانت بددیانتی کا, فساد کا, ظلم کا, زمینوں کو غصب کرنے کا, اپنے مال اور اپنی جائیداد کو بڑھاتے رہنے اور اسی دیوانگی میں مبتلا رہنے کا, یہ سارا دھندا جو ہم نے اللہ سے بغاوت کا اور اللہ سے غافل رہنے کا اور اس سے دین سے دوری کا جو کھڑا کیا ہے, کتنی دیر کے لیے؟ وہ 3 منٹ کی زندگی کو مینج کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. 3 منٹ کی زندگی مینج کرنے کے لیے. حالانکہ جو ہی مریں گے, مرتے ساتھ ہی سینکڑوں سال ہو سکتا ہے نا, سینکڑوں سال. ابھی ایسا تو نہیں کہ ابھی ہم قبر میں جائیں گے تو کل قیامت آ جائے گی بھائی. ہو سکتا ہے سینکڑوں سال یہ گزارنے ہیں, اور یہ گزارنے کے بعد جب اٹھو گے تو 50,000 سال گزارنے ہیں. قیامت کا دن, قیامت کا دن, قیامت کا دن. ہم نے قرآن مجید سے تو چونکہ لیا نہیں, لوگوں کی باتوں سے لیا, تو دن دن کہہ کے وہ دن کی قدر و قیمت ہی ختم ہو گئی ہمارے دن. ہم ایک دن جی صبح جب چڑھ گیا تو پھر ڈل گیا تو ختم ہو گئی کہانی. قیامت ایسے نہیں ڈل جائے گی اتنی آسانی سے. دن تو ہے, وہ دن تو ایک ہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں. ادھر سے سورج طلوع ہوا اور ادھر سے غروب ہو گیا اور کہانی ختم ہو گئی. یہ 3 منٹ ہیں, 3 پلس کرتے جاؤ, 50,000 سال گزرنے ہیں. جہنم نے ہانکنا ہے, اس کی آگ نے ہانکنا ہے. یہ جو قبر کی برزخی زندگی ہے, یہ پہلے تو گزرے گی نا. اس کو کیسے مینج کیا آپ نے؟ اس کی مینجمنٹ کا کیا سوچا ہے؟ 3 منٹ کا تو بہت سوچ لیا اور اس کے لیے بہت کچھ کر لیا. وہ جو قبر میں سینکڑوں سال گزرنے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں اتار دیا جائے گا اور منکر نکیر آ جائیں گے, اور اس کے بعد پھر کہانی شروع ہو جائے گی. عذاب کے کوڑے برسیں گے. فرمایا اگر احد پہاڑ پہ وہ 1 کوڑا برسا دیا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے, ریزہ ریزہ ہو جائے.
یہ جو اب سینکڑوں سال اس حالت میں پڑے رہنا ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر 50,000 سال کیا، اور پھر اس کے بعد بات آتی ہے جہنم کی، جس کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تو ہم تو بھائی اس لیے غور کر رہے ہیں نا، ہم غور اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی جنتوں میں چلے جائیں اور جہنم سے بچا لیے جائیں. اور ہم اس لیے غور کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین کھڑا ہو جائے. ہمارے لیے خاندان اسی لیے اہم ہوتا ہے، رشتے اسی لیے اہم ہوتے ہیں، معاشرہ اس لیے اہم ہوتا ہے کہ وہاں پہ اللہ کا دین کھڑا ہوتا ہے. دین کھڑا نہ ہو تو معاشرہ تو جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ کہتے ہیں بدترین جانور ہیں وہ جو اللہ کی بغاوت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی نافرمانی پہ ان کی زندگی کھڑی ہوتی ہے. وہ تو بدترین جانور کا، خالی جانور نہیں، بدترین جانور کا ان کو. ہم اس لیے غور کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین کھڑا ہوتا ہے خاندان کے ساتھ. اچھا اب ذرا یاد رکھیے گا کچھ باتیں سمجھیں. معاشرے میں اللہ تبارک اسمہ و تعالی جن انسٹیٹیوشنز کو کھڑا کرتے ہیں، جن اداروں کو کھڑا کرتے ہیں، وہ 4 ہیں بس، 5واں کوئی نہیں ہے. اور جو ہمارے ہاں 5واں 6واں 8واں 10واں ادارے نظر آ رہے ہیں نا ہمیں، ہمارا یہ اسکول آ گیا، کالج آ گیا، مدرسہ آ گیا، اور اکیڈمی آ گیا، اور فلانی آ گیا، فلانی دانشگاہیں آ گئی، فلانی آ گئی، جو کچھ بھی آ گیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اللہ نے 4 انسٹیٹیوشن کھڑے کیے ہیں وہ غیر فعال ہو گئے ہیں. وہ جو اللہ نے کھڑے کیے تھے ان کو گرا دیا اور اس کے مقابلے میں کچھ اور کھڑے کر دیے. چاہے آپ مقابلہ بازی کر رہے ہیں نہیں کر رہے، دعویٰ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کھڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن گر چکے ہیں. ان 4 میں سے ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو کہتے ہیں خاندان. خاندان کا ادارہ وہ ادارہ ہے جو اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے خود اس کو دین کے لیے کھڑا کیا ہے. جس معاشرے میں خاندانی نظام ٹوٹ گیا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کی بدترین صورتحال سے دوچار ہے معاشرہ. یہاں تو ایمان ختم ہی ہو چکا ہے بالکل، وہاں پہ یہاں خاندانی نظام نہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، وَمَا كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. خاندان کس کا نام ہے؟ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح کے ساتھ ملاپ ہے، بندھن ہے، ازدواجی زندگی شروع ہوئی ہے، اور ان کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. یہاں سے خاندان کی ڈیولپ، یہ خاندان شروع ہوتا ہے یہاں سے، اور یہی خاندان ہوتا ہے. رشتے بنتے چلے جاتے ہیں، خاندان بنتا چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جب اس کو پیدا کرتے ہیں نا، تو جانور میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان کے بچے کو جب پیدا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک روح لگا دیتے ہیں. جان اور شے ہے، روح اور شے ہے. اس کو جان روح نہیں ہے اور روح جان نہیں ہے. کسی کے جاندار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں روح موجود ہے. ہمارے عام محاوروں میں وہ ہم کہتے ہیں زی روح، مطلب زی جان، جو چیز جاندار ہوتی ہے اس کو ہم زی روح کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکلی ایسا نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں ویسا نہیں ہے. ویسے ہم روح اور جان کو ایک معنی میں استعمال کر لیتے ہیں. جاندار تو جانور بھی ہوتے ہیں نا بھائی، جان تو ہے نا ان میں، روح شو کوئی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. جاندار تو آدم علیہ السلام بھی تھے، لیکن خوبصورتی کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح کو ڈال دیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالی، اور یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جنوں کا معاملہ ہمیں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کا توالد تناسل کیسے چلتا ہے، وہ ہمیں اپنی اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کا معاملہ یہی ہے. یا روح لگائی جاتی ہے ساتھ،
اور اگر وہ روح نہ لگائی جائے تو انسان بالکل ایسے ہی جیسے جانور ہوتا ہے، کتے کا بچہ ہوتا ہے، جیسے بلی کا بچہ ہوتا ہے، جیسے کسی بھی بھیڑیے کا بچہ، کسی پرندے کا بچہ، جیسے وہ جانور کی طرح ہی ہے، بالکل جانور ہے۔ یہ روح لگتی ہے تو اس میں یہ روح لگنے کے نتیجے میں اس کا قلب بیدار ہوتا ہے، اس کے اندر تقویٰ کو حاصل کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آپ دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیدائش کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے نا، تو 2-3 ہفتوں کے بعد ہی وہ جاندار ہو جاتا ہے، اس کا دل چل رہا ہوتا ہے، اس کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ آج کل یہ میڈیکل کے آلات جو ہیں وہ بتاتے ہیں جاندار ہوتا ہے، دوسرے مہینے میں بھی جاندار ہوتا ہے، تیسرے میں بھی جاندار ہوتا ہے، بالکل جاندار ہوتا ہے وہ۔ ہاں لیکن 4 مہینوں کے بعد 120 دن گزرنے کے بعد ایک بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہ واقعہ ایک فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے۔ مگر جان شان تو ٹھیک ہے، وہ فیٹل بن گیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ پورا پروسیس جو ہے وہ جو اس کا ہیومنسٹک پروسیس ہے وہ چل رہا ہے۔ 120 دن گزرنے کے بعد اب اس کا ایک اور پہلو آتا ہے، اللہ آسمان سے فرشتے کو بھیجتے ہیں جو لا کر اس جان کے ساتھ ایک روح کو منسلک کرتا ہے۔ جب یہ روح منسلک کرتا ہے، یہاں سے اس جاندار کے اندر سعادت کے پہلو پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ لمبی بات ہے، خلاصہ میں چونکہ حدیث تو وہ ہم دیکھ رہے تھے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے، وہ فرمایا کہ یہ بالکل سعادت اور خوش بختی کو لے کر اور اس کے ریسیپٹرز اپنے اندر لیے ہوئے آتا ہے کہ ابھی اگر ہدایت کی بارش ہوگی وہ اس کے قلب تک اترتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسے آتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ يُمَجِّسَانِ۔ ہاں اس کا خاندان، میں ترجمہ خاندان کر رہا ہوں، حضور کے لفظ ہیں ابواہ، اس کے والدین، وہی خاندان ہوتا ہے نا۔ والدین میں ظاہر ہے صرف ابا نہیں ہے، وہ دادا بھی شامل ہیں اس میں، اور پردادا بھی شامل ہیں، اور چچا بھی شامل، اور تایا بھی شامل ہیں، اور ماموں بھی شامل ہیں، اور ماں میں صرف ماں نہیں ہے، نانی بھی ہے، خالہ بھی ہے، اور سارے شامل ہیں اس میں، ادھر سے بھائی بھی ہیں، ادھر سے بہنیں بھی ہیں، پورا خاندان ذکر کیا اللہ کے رسول۔ فَأَبَوَاهُ، فرمایا یہ جس کو اللہ نے اپنا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، یہ خاندان اس کو یہودی بنا دیتا ہے، یا عیسائی مسیحی بنا دیتا ہے، یا مجوسی بنا دیتا ہے، اللہ کی بغاوت پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم خاندان پہ اس لیے غور کر رہے ہیں، خاندان بگڑتا ہے پوری امت گمراہی کے پاتال میں اتر جاتی ہے، اور خاندان اگر سنورتا ہے اور دین کی بنیاد پہ مستحکم ہوتا ہے، وہ امتوں کی امتیں ہدایت یافتہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم غور کر رہے ہیں خاندان کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے سوال کا جواب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم جو غور کر رہے ہیں بالکل ہمارا غور و فکر کو فرعونوں والا غور و فکر نہیں ہے، اور وہ جیسے ہوتا ہے برادریوں کے ایک تعصبات ہوتے ہیں، وہ جی جٹ ہیں اور فلانے راجپوت ہیں اور فلانے جو ہیں وہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں، مطلب نام میں نے یہ دو بھی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ جو تعصب ہے اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے نا۔ وہ اس حد تک کہ فلانا یہ ہوتا ہے اور فلانا یہ ہوتا ہے، اس برادری کا نام یہ ہوتا ہے، فلانی برادری کا نام یہ ہوتا ہے، یہ تو کہ حیوانی باتیں ہیں، اتنی ہی باتیں، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اونٹ ہوتا ہے بخاتی ہوتا ہے، ایک اونٹ ہوتا ہے جو عربی اونٹ ہوتا ہے، اور ایک اونٹ ہوتا ہے جو مختلف اقسام میں گھوڑے ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اصل میں ہم جو غور و فکر کریں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ خاندان جو ہے وہ اللہ کے کھڑے کیے ہوئے اسلامی معاشرے اور ایمان والوں کے معاشرے میں ایک انسٹیٹیوشن اور ایک مستقل ادارہ ہے، اور اسی لیے اس کو توڑنے کے لیے شیطان خصوصی انتظام کرتا ہے۔ وہ حدیث بھی سمجھ لیں، مطلب وہ حدیث تو سنائی تو اللہ کے فضل سے آپ نے ہوگی، لیکن آپ کو سمجھ انشاءاللہ اس کی صحیح گہرائی سے آج آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس
اپنا تخت پانی پہ لگائے ہوئے ہوتا ہے اور روزانہ شام کو محاسبہ کرتا ہے، ہاں بھئی جو میں نے چیلے اور چانٹے چھوڑے تھے وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ ابلیس محاسبہ کر، ابلیس کے چیلے چانٹے ویسے کون سے ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ساتھی بتائیں گے جی؟ ابلیس کا دھندا چلانے والے، اس کی فوج، اس کی جو پوری ایک اس کے افراد کا ایک جتھا ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتے ہیں ویسے یہ لوگ؟ ہاں جی بالکل غلط، جن نہیں، پہلے کوئی اور ہوتا ہے۔ قرآن نے پہلے جس کا نام لیا اس کا نام لیں نا، وہ کون ہوتا ہے؟ جن دوسرے نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دوسرے نمبر پہ ہے نا۔ قرآن نے پہلے جس کا نام لیا اس کا نام لیں، کیوں جی؟ نہیں اپنے تے گل نہیں آن دینی اسی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ وہ کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ابلیس کو تیسری مخلوق نہیں ہے، اور اس کے چیلے چانٹے کو تیسری مخلوق نہیں ہے۔ بھائی یہی دو ہیں، بس یہی دو ہیں، ایک انسان اور ایک جن ہے، اور صف اول کے شیطان انسان ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان شیطان ہوتا ہے صف اول کا، اور پھر اس کے پیچھے جن ہوتا ہے۔ یہ جو کام انسان کر سکتا ہے وہ جن نہیں کر سکتا۔ جن کیا کرے گا؟ آپ کو آگے وسوسہ ڈالے گا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرے گا نا۔ وہ بیچارے کی اس سے زیادہ اوقات ہی کوئی نہیں ہے، وہ کیا کر لے گا؟ وہ بھی آپ نے اگر صبح شام کے اذکار کیے ہوں گے، اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا، قرآن پڑھتے ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جن آپ کے قریب ہے۔ وہ بیچارے کا تو یہی ہے، لیکن انسان آپ کی وہ تو مطلب تباہی پھیر دے گا نا۔ اللہ کے رسول یہ اس حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ جس کو روح ڈال کے پیدا کر رہے ہیں اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر، یہ جو شیطانی انسان ہے خاندان، اس نے اس کو یہودی بنا دیا۔ یہ ہے ایفیکٹیویٹی، یہ ہے کاروائی کس کی؟ انسانوں کی، کیونکہ شیطان ہے۔ شیطان انہی میں سے ہوتا ہے، باہر سے خاص تو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں شیطان انسان ہوتے ہیں یا جن ہوتے ہیں، بس کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی ہے۔ اچھا حدیث میں کیا ہے؟ وہ اپنا تخت پانی پہ لگا کے پوچھتے ہیں، ہاں جی کیا کیا کاروائی ڈال کے آئے ہو؟ وہ کسی نے قتل کرایا جی، کسی نے چوری کروائی، کسی نے ڈاکہ ڈلوایا۔ آپ کہیں گے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے؟ قتل کروا، قتل ہی کر دیا۔ یعنی 5 تو سیدھی سیدھی جو پھٹکارے ہیں وہ قرآن میں اللہ نے قاتل کے لیے بیان کی ہیں نا۔ کو قتل کروا کے آیا، چوری کروا کے آیا، ڈاکہ ڈلوا کے آیا، اور نماز چھڑوا کے آیا، زکات بنتی تھی بھلا کے آ گیا، زکات وکات کوئی، زکات کا چور ہے، بڑے بڑے گناہ کی ہیں۔ وہ کہتا نہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کہتا جی میں خاندان توڑ کے آیا ہوں۔ اس کو ایسا نہ رکھیں آپ نے جہاں پہ اس کو رکھا ہوا ہے، اپنے فہم کے انتہائی مطلب ایک جو ہے وہ بے مقصد سی کاروائی بنایا۔ وہ جی میاں بیوی میں جھگڑا، اور میاں بیوی میں جھگڑا کیا ہوتا ہے بھائی؟ بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انتا اہم کیوں ہے، اور وہ ابلیس جو کہ اللہ کو چیلنج کر کے اس کے بندوں کو گمراہ کرنے کے منصوبے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی کاروائیوں میں یہ کاروائی سب سے زیادہ اہم کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے جی میں خاندان توڑ کے آیا ہوں، میاں بیوی میں جھگڑا کروایا اور توڑ آیا ہوں۔ کہتا ہے یہ ہوئی بات، اب ہمارا منصوبہ ہوا ہے کامیاب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیونکہ ایک گناہ کیا تو ایک ہی کیا نا، ابھی قتل کر کے آیا، ہو سکتا ہے ندامت سے ہی بیچارہ گرا ہوا ہو، ابھی چوری کر کے آیا اور پھر توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ چور کا جو مال چوری کیا واپس کر دے گا، اللہ سے معافی مانگے معاف ہو جائے گا۔ اور اگر نظم اسلامی قائم ہے تو ہاتھ چات کٹ جائے گا، تھوڑے انگلیاں کٹ جائیں گی، تو ٹھیک ہے معاف کر دے، اللہ پاک صاف کر دیں گے۔ یہ تو بعد میں ہو سکتا ہے وہی بندہ مجاہد بن جائے۔ فضیل بن عیاض ڈاکو تھا پرانے حساب سے، پھر اللہ نے دین دیا اور تائب ہونے کا موقع دیا، پھر فضیل بن عیاض جیسا عابد اور زاہد آسمان کی آنکھ نے کوئی اور نہ دیکھا۔
وہ یہ تو ہو جائے بھائی، اس سے کیا؟ وہ کہتا نہیں یہ نہیں بھائی، عارضی سا کام کیا تم نے، قتل کرا لیا، چوری کرا لی، ڈاکہ ڈلوا لیا، یہ تو کوئی. ہاں بنیاد توڑ کے آ، خاندان توڑ کے آیا نا. اب دیکھ، اب برائیاں جو ہے بلک کوانٹٹی میں نکلیں گی ایسے، ادھر سے برائی، ادھر سے برائی، ادھر سے غیبت کا دھندا، ادھر سے قلب اور ذہن کے فساد کا دھندا نکلے گا. یہاں اب مزہ آئے گا. 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 15 نہیں، اس خاندان کے سارے اور دیگر اور آنے جانے والے اور سننے سنانے والے سارے کے ساروں کو میں اللہ کی بغاوت اور معصیت پہ دیکھ کھڑا کیسے کرتا ہوں. جو تو نے کام کیا، تو نے تو بنیاد رکھ دی برائیوں کی. اس لیے اس کو یہ وہ خاندان توڑ کے آتا ہے نا، اس لیے وہ شاید ابلیس کہتا ہے زبردست کام کیا. اس لیے ہم غور کر رہے ہیں اس خاندانی نظام کے اوپر، اس کو مستحکم کیوں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا امتوں کی گمراہی کا سبب خاندان ہوتا ہے، اور امتوں کی ہدایت کا سبب بھی خاندان ہوتا ہے. اگر خاندان دین پہ کھڑا ہو جائے اور پھر امتیں خیر پر آ جاتی ہیں، پھر قومیں خیر کا سفر شروع کر دیتی ہیں. خاندان ٹوٹ جائیں، خاندان بگڑ جائیں اور دین کی روح ان میں سے نکل جائے، اور پھر یہی ہوتا ہے، یا وہ یہودی معاشرہ یہودی ہوتا ہے، مجوسی ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، اللہ کا باغی ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے. ہم اس لیے اس پر غور کریں کہ یہ اللہ کا قائم کیا ہوا انسٹیٹیوشن ہے، اور اللہ اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں دین کی بنیاد پہ، اور ابلیس اس کو توڑنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کی تفصیلات پہ اب آگے چلتے ہیں. تو اگر یہ بات اتنی سی پہلی بنیادی بات سمجھ میں آ گئی، ہم اس پہ غور کیوں کر رہے ہیں، تو پھر ہم ذرا آگے چلتے ہیں. استحکام کیسے ہوگا؟ سب سے پہلی بات، خاندانی نظام میں استحکام اس وقت آئے گا جب خاندان کے ہر فرد میں یہ شعور کھڑا ہو جائے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، اور جس لیے آیا ہے وہ اس کو کیسے کرنا ہے، اور یہ کرنے کے بعد اس نے کہاں جانا ہے. یہ 5 انسان کے بنیادی سوالات ہیں. اس کو فلسفے میں کہتے ہیں انٹولوجیکل کوسچنز. بنیادی 5 سوالات ہیں انسان کے. یہ 5 سوالات ہمیں ایک باشعور مسلمان بناتے ہیں. ان 5 سوالوں سے اغماض برتے رہنا اور اسے اعراض کیے رکھنا جاہل معاشرہ بناتا ہے. جاہل معاشرے میں آپ پوچھیں گے کسی کون ہوندے ہو، وہ کہے گا جی اسی فلاں برادری دے ہونے ہیں. سبحان اللہ. اچھا کی کر دیو جی؟ اسی ذمہ دارہ کرنے ہیں جی، ہاں جی اسی تجارت کرنے ہیں جی، ہاں جی اسی فلانا کام کرنے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ شعور مر چکا ہے اس شخص کا جو یہ جواب دے رہا ہے. آپ کو پوچھا آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرتے ہیں. کدھر سے آئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں وہاں جنتوں سے عالم ارواح سے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ بندگی کے لیے بھیجا ہے. کیسے کرنی ہے بندگی؟ انبیاء کے پیچھے لگ جائیں گے تو بندگی ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہمیں اپنے انجام کو پانا ہے. بندگی میں جو زندگی گزاری ہے اس کی خیر ملے گی، اور جہاں پر انحراف ہوا اور توبہ کیے بغیر چلے گئے وہاں پہ عذاب بھگتنا ہوگا. یہ ہے باشعور آدمی کا جواب. یہ تو میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں نا. قرآن مجید میں اللہ نے اس کو 9 جگہوں پہ تفصیل سے مختلف اینگلز کے ساتھ، مختلف پیرائے بیان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کھول کے بیان کیا ہے. تو میں پہلی بات یہ کر رہا ہوں، خاندان کا استحکام کب ہوگا؟ جب خاندان کا ہر فرد اپنے اور اس کائنات اور اس کائنات کے اور اپنے خالق کے بارے میں اس تصور پہ کھڑا ہو جائے گا تو خاندان مستحکم ہوگا. اس تصور سے محرومی اس کو محروم کر دے گی. اس تصور میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے 9 کی 9 جگہوں پر بیان کیا ہے. یہ جو تصور کائنات ہے یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، دوستی کی بنیاد کیا ہے، دشمنی کی بنیاد کیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا؟ ہمارے بچے اکیڈمی میں جاتے ہیں، وہاں دوست بنا لیتے ہیں اور 2-4 کو دشمن بھی بنا لیتے ہیں. اور ساتھ کی برادری والوں کے پاس جاتے ہیں. اور ہمارے گاؤں دیہاتوں میں تو چلے میں آپ کے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، شریکہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی شریکے سے دشمنی بن جاتی ہے، کسی سے دوستی بن جاتی ہے.
دوستی کے اپنے اپنے حیوانی مادی اسباب، دشمنی کے اپنے اپنے حیوانی اور مادی اسباب. یہ سارا دھندا کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ شعور کی سطح میں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دوستی اور دشمنی جو ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہی اصل دوستی اور دشمنی ہے، وہ اللہ نے آپ کی کیا طے کر رکھی ہے. اصل میں آپ کا دوست کون ہے اور اصل میں آپ کا دشمن کون ہے؟ اچھا ویسے آپ سے اگر میں پوچھنا چاہوں دوست کون ہے، کوئی بتائیں گے ساتھی؟ دوست کون ہے ہمارا؟ کیوں جی؟ سبحان اللہ. یہ وہ مسئلہ ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہی سمجھنے والا ہے، شعور میں آتا ہی سمجھنے والا ہے. شعور میں آتی تو ہم اپنی زبانیں سیکھتے ہیں، ہاں جی، علوم و فنون سیکھتے ہیں، بیلچا پکڑ کے کچھ اور سیکھتے ہیں. یہاں بعض ایسے ہوتے ہیں وہ ابا جی بھی اسی کام پہ لڑنے جھگڑنے پہ گریبان پکڑنا ہی سیکھتے ہیں. اللہ نے یہ بات کھول کر بیان کر دی. دوست تمہارے فرشتے ہیں اور دشمن تمہارے شیاطین ہیں. ٹھیک ہے، ابھی دوستی کا سوال ہے. فرشتے تو ہمیں نظر ہی کہیں نہیں آتے، تو دوستی کہاں سے؟ وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ شعور ہی نہیں ہے نا، تصور ہی یہ والا قائم نہیں ہوا. تو فرشتے کہاں سے آپ کو ملیں گے اور ملاقات کریں گے؟ حالانکہ ہر آدمی کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر وقت فرشتے موجود ہیں. لہو معقبات من بین یدی ومن خلفی یحفظونہ من امر اللہ. چلیں میں لمبی بات نہ ہو جائے، اختصار کر رہا ہوں. تو پہلی بات، خاندان کا استحکام دینی اس وقت ہوگا خاندان کا ہر فرد جب اس شعور پہ کھڑا ہوگا کہ اس کائنات میں چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، میں کون ہوں، میرے گھر والے کون ہیں، یہ دوست احباب کون ہیں، یہ علاقہ کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے. اور یہ پوری، جیسے آپ کسی فیکٹری میں جائیں، مشین چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں مشین میں کیا ہو رہا ہے. آپ تو یہاں مشین کے خود پرزے ہیں نا. آپ کے جانے کی تو وہ میں مثال کہہ رہا ہوں کہ آپ چلے، آپ تو خود پرزے ہیں اس مشین کے. پوری کائنات کا جو ایک نظام چلے، ایک مشین کی طرح آپ نے اگر اس مثال سے ہی سمجھنا ہو، اگر آسانی ہو تو ایک مشین کی طرح ہے نا. اس میں ایک ویل کام کر رہا ہے، ایک پٹا لگا ہوا ہے، ایک بجلی کام کر رہی ہے، کچھ الیکٹرک پرزے ہیں، کچھ مکینیکل پرزے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں مختلف چیزیں اپنا اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں. یہ پوری کائنات اللہ کا ایک منصوبہ ہے، اور اس سے کچھ نتائج ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اور وہ اسی وقت برآمد ہوں گے جب اس مشین کا ہر پرزا وہ کام کرے گا جو بنانے والے نے طے کر رکھا ہے. جیسے ایک آدمی کوئی مشین مینوفیکچر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اس میں یہ پروسیس کیا جائے، اس کا یہ سوئچ لگا دو، یہ اس میں فیول ڈال دو، اس میں یہ کر دو، اس کی ایسے مینٹیننس کرو، اس کے یہ بٹنز ایسے یوز کرو، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ چیز بن کر تیار ہوگی، تمہیں نفع ملے گا. آپ اگر اس میں سے کوئی ایک فنکشن بھی غلط کر دیں، کیا وہ نتیجہ حاصل ہوگا؟ اور بلکہ الٹا نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری کی ساری مشین کرپٹ ہو جائے گی. اس کائنات میں ہر شے انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے رول پہ چل رہی ہے، دیے ہوئے نظام پہ چل رہی ہے. وہ کام کر رہی ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا. افلاک کے اوپر کہکشائیں یہ کام کر رہی ہیں، سورج کر رہا ہے، سولر سسٹم کر رہا ہے، زمینیں کام کر رہی ہیں، صحرا یہ کام کر رہے ہیں، پرندے اور جانور درندے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ کہتے ہیں اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ کام کیسے ہو رہا ہے. ہاں یہاں ایک چھوٹا سا کام انسان کے ذمہ لگایا تھا، جب وہ کام نہیں کرتا پورے اس نظام میں فساد پیدا ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کہتے ہیں صرف خشکیوں میں نہیں، پانیوں میں بھی اور ساری کائنات میں یہ فساد پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی معصیت کرتا ہے. یہ معصیت کرنا اپنے اس رول کو چھوڑنا ہے جس رول کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. مشین کا ایک پرزا اپنا کام چھوڑ دے، ساری مشین تباہ ہو جائے گی، اور بلکہ الٹا کام شروع کر رہا ہے. کاک ویل ہوتا ہے مشین میں نا، ایک کاک ویل ادھر چلنا ہوتا ہے، دوسرے ادھر چلنا ہوتا ہے، مشین چلتی ہے اور یوں چلنا شروع ہو جائے، یا ایک کھڑا ہو جائے دوسرا چلتا چلا جائے، سارے کے سارے دندانے ٹوٹ جائیں گے.
اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا کارخانہ جو چل رہا ہے نا، ایک شخص بھی حضور نے فرمایا جب اللہ کا نام لینے والا اس زمین پر نہیں رہے گا، زمین و آسمان کے پورے نظام کو تہ و بالا کر کے ختم کر کے ستیہ ناس کر دیا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ نتیجہ یہی نکلتا ہے نا، ابھی میں نے برس تو کی ہے ابھی تو یہ، اور اسی لیے جب اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے مشین صحیح چل رہی ہوتی ہے اور بڑا بہتر، باوجود کچھ منکروں کے باوجود اور کچھ اللہ کے باغیوں کے باوجود کام صحیح ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پیغمبر آپ جب تک زمین پر ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اس لیے کہ دھندا صحیح چل رہا ہے، مشین صحیح چل رہی، منصوبہ صحیح کام کر رہا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر چلے جاتے ہیں، انحراف آنا شروع ہوتا ہے، پھر بھی تھوڑا آتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا پورا آ جاتا تھا، پھر نیا پیغمبر آ کے اس کو سیدھا کرتا تھا، پھر انحراف آتا تھا، پھر نیا پیغمبر آتا۔ اب ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آپ کے جانے کے بعد جو انحراف پیدا ہوا ہے وہ مکمل انحراف نہیں آ رہا، اس میں ہم اصلاح کر رہے ہیں، علماء اصلاح کر رہے ہیں، خیر والے اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح ہو رہی ہے، لیکن قرب قیامت حضور نے ہی فرما دیا یہ انحراف اس سطح پہ جائے گا کہ یہ زمین و آسمان کا پورا نظام فساد میں مبتلا ہو جائے گا اور سب ختم، سب کچھ ختم۔ حالانکہ سورج تو صحیح کام کر رہا ہے، کہکشائیں تو صحیح کام کر رہی ہیں۔ ہاں جو ہمیں جو ہے وہ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اتنے نوری سالوں کے اوپر افلاک میں یہ ہو رہا ہے، اور سارا کچھ ویسے ہی ہو رہا ہوگا، سمندر بھی ویسے ہی ہوں گے، جھیلیں اور جھرنے بھی ویسے ہی ہوں گے، پہاڑ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ انسان نے اپنا رول اتنا خراب کیا، انحراف اتنا آیا، اب وہ پورے کا پورا نظام، باقی سب چیزیں اپنی جگہ کھڑی، انسان کرپٹ ہوگا، پوری کائنات کرپٹ ہو جائے گی، کولیپس کر جائے گی کائنات۔ اسی کو قیامت کبریٰ کہا۔ یہ شعور جب خاندان میں پیدا ہوگا، یہ چل کیا رہا ہے، منصوبہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے یہاں پر، اور میں کون ہوں، میرا ابا کون ہے، میرا دادا کون ہے، اور یہ سارے ہمارے آس پاس کون ہے، گرد و پیش میں میرے کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، اور کرنے کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ شعور ڈیویلپ ہوگا، خاندان مستحکم ہوگا۔ یہ شعور ڈیویلپ نہیں ہوگا، خاندان کی پہلی اینٹ ہی نہیں کھڑی ہوگی۔ اب آپ خود ہی اپنے خاندانوں کا جائزہ لے لیں، مجھے بتانے کی تو ضرورت نہیں۔ یہ شعور کتنے لوگوں کے پاس موجود ہے؟ یہ وہ بنیادی شعور ہے جو لا الہ الا اللہ کے اندر موجود ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ 10 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد کی بات میں کروں، بڑے فلسفیانہ بات، بالکل یہ پہلی سیڑھی ہے توحید کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے دین کی بنیاد پر خاندان مستحکم ہوگا جب یہ شعور پیدا ہوگا۔ دوسرا، جس چیز سے خاندانوں میں استحکام پیدا ہوگا، اللہ اکبر، جب آپ میں اپنے خاندان کی نسبت کو پسند کرنے کا مزاج کم سے کم ہوتا جائے گا، خاندان مستحکم سے مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ خاندانی نسبتوں پہ فخر کرنا، خاندانی نسبتوں پہ ناز کرنا، اور نسبتوں کی لکیروں کو گہرا کرنا، اور اس کی بنیاد پر تکبر اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہونا، یہ خاندانوں کے بگاڑ کا سبب، اور یہ خاندانوں کا استحکام، دینی استحکام برباد کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ خاندان اچھا ہے نا، کھاتا پیتا خاندان ہے، یا مستحکم ہے، یا سیاسی طور پہ مستحکم ہے، معاشرتی طور پہ مستحکم ہے، تہذیبی طور پہ مستحکم ہے، اس کا کریڈٹ کس کو دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو کریڈٹ، ہمارے ابا جی والے ایسے، ہمارے دادا جی ایسے، اور ہم ایسے، اور فلانا ایسے، اور ہمارے چاچا ایسے، اور ہمارے ماموں ایسے، اور ہمارے فلانے ایسے، اور ہمارے رشتہ دار اور برادری والے ایسے، اور فلانی ایسے۔ اور ہم نے تو یہی دیکھا ہے، مطلب جو برادری کی مجلس ہے، خاندان کی مجلس ہے، خاندان کے قصیدے پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں 2 مثالیں اللہ نے دے دی، اور اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔
ایک مثال اس آدمی کی تھی جس کی ٹیریٹری بہت بڑی نہیں تھی, چھوٹا سا, آپ کہہ لیں 2-4 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ کا ہوگا, کو 2-3 مربعوں کا ہو سکتا ہے میکسیمم, اور کتنا کر لیں گے آپ, 2-4 مربعوں کا, لیکن زبردست مینجمنٹ اور بہترین باغات اور پھل اور پھول اور زبردست, اور اس میں چشمے بہ رہے ہیں اور پانی اور دستیاب ہے, میٹھا پانی اور پھل آتا ہے, وافر آتا ہے, یہ چکر تھا سارا. اب وہ اس کی نفسیات کیا ہے, کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا ان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها. شدید ترین خاندانی تعصب میں مبتلا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا 15ویں پارے میں. وہ کہتا ہے جی وہ یہ سارا, یہ دیکھو کتنی بڑی ریاست ہم نے کھڑی کی ہے, خاندان, برادری, ہمارا کام دیکھو, ہماری تجارت دیکھو, ہماری زراعت دیکھو, ہماری انکم دیکھو, ہماری خوشحالی دیکھو, اور یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہمارے پرکھوں نے محنت ہی بڑی کی ہے اس کے اوپر. قیامت شامت کوئی نہیں آنی, دیکھو ابھی. اور قیامت سے مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت کا دن نہیں آنا, وہ تو آ ہی جانا ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم جو اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا, تم یہ تو نہیں سمجھنا بالکل کہ یہ ختم ہو جائے گا, ہماری جو سپریمیسی ہے نا, ہم نے یہ ہمارے خاندان کو جو ملی, یہ ختم کوئی نہیں ہونی, باقی رہ گئے, مر گئے. اور مر بھی گئے نا ہم, یا ہمارا خاندان اتنا مضبوط اور خوشحال ہے اور اتنا عزت والا ہے, وہاں پہ اللہ کے پاس پہنچ کے بھی ساری عزتیں ہمیں ہی ملنی ہیں, وہاں بھی خیر ہمارے لیے ہے, وہ کمینوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تبارک اسم و تعالیٰ کیا ایک یہ ہے. دوسری مثال دی ہے اس کی جو دنیا کے 3 بر اعظموں کو فتح کرتا ہے, ذوالقرنین. یہ تو بیچارہ 10 مربع ہو گئے, 100 ہو گئے, یار کتنے کر لیں گے آپ. دنیا کے 3 بر اعظموں کو فتح کرنے والا, اللہ اکبر. اور دنیا کے لیے سب سے بڑا فتنہ بننے والے اس وقت کے قبیلے, یاجوج اور ماجوج کے قبیلے, اپنی فہم و فراست کے ساتھ اور اپنی بہترین تدبیر کے ساتھ پہاڑی درے کو جو ہے وہ پگھلے ہوئے لوہے کے ساتھ بند کر کے دنیا کو ان کے فتنے سے بچانے والا ایسا عظیم الشان فاتح کیا کہتا ہے, ساری کارروائی کرنے کے بعد, قوموں کو فتح کرنے کے بعد اور کامیاب جنگیں لڑنے کے بعد, ایسا سورما اور کامیاب سورما آسمان کی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں تھا. کیا کہتا ہے, ھذا رحمت من ربی, اور میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ سارا اس کی رحمت سے ہی ہوا ہے جو ہوا ہے. یہ ہیں 2 مزاج. اب وہاں کیا ہوا, اس نے یہ کہا وَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. وہاں کیا ہوا, اس کی مربعوں کے مربع جو زمینیں تھیں, آن کی آن میں اللہ نے ان کو اجاڑ کے رکھ دیا, سب تباہ و برباد کر دیا. خاندانی نظام کا استحکام اس وقت ہوگا جب آپ اس تعصب کی لکیر سے خاندان کی بنیاد دین کے اوپر کھڑی کریں گے. تعصب کے اوپر کھڑی کریں گے تو نہیں, تکبر سے باہر آئیں گے, خود پسندی سے باہر آئیں گے. اور پسند کس بات کی ہے سوال, یہ میں نے شروع میں عرض کر دیا. ہمارے ہاں جو خاندان بنے ہیں نا, وہ انسانی سے, اور انسان کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں, انسان ہونا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. انسان ہونا جی, یہ بھی انسان ہے جی, ہم بھی انسان, یہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا. رشتہ ہوتا ہے یہ بھی مومن ہے جی, ہم بھی مومن ہوتے ہیں. اب ایک رشتہ کھڑا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اخوت کا رشتہ. یہ بھی مومن اللہ والے ہیں جی, یہ بھی اللہ والے ہیں, یہ بھی اللہ کے بندے ہیں جی, یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. ایک درجہ اور فضیلت کھڑی ہوتی ہے. محض انسان برائے انسان تو کوئی نہ رشتہ ہے, نہ فضیلت ہے, نہ کچھ اور. ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر. دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے وہ کیا ہے, ہاں یہ دیکھیں نا ہمارے خاندانوں میں اب کیا ہو رہا ہے. سارے کا سارا جو کامیابی کا فلسفہ ہے وہ اس پہ چل رہا ہے کہ دنیا میں کون سا شخص ہے جو بلندی حاصل کرتا ہے. وہ جی ہمارا خاندان ہے جو ڈاکٹر بڑے بنتے ہیں, ڈاکٹری تو کرنی ہی کرنی ہے, اور فلانا تو کرنا ہی کرنا, اور علوم چاہ رہے ہیں, سب دنیا میں پروجیکشن چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض.
یہ آخرت کا گھر تو ہم نے رکھا ہی ان کے لیے جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے. آپ کسی کو پوچھیں وہ پروجیکشن چاہتے ہیں. جی پڑھ کیوں رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ جی بڑا آدمی بننا. بڑا آدمی بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ہوں لوگ کہیں گے واہ واہ جی یہ بڑا ہوتا ہے. جس کو لوگ کہنا یہ بڑا ہوتا ہے، زیادہ تالیاں پیٹی جا رہی ہوں، زیادہ نام لیا جا رہا ہو، یہ بڑا ہونا ہوتا ہے. سب سے زیادہ تالیاں تو فرعون پہ پیٹی، اور قارون پہ کم تالیاں پیٹی جاتی تھی. قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا قارون نکلتا تھا. قارون ایک بہت بڑی جماعت تھی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے. کتنے سونوں کا کتنے خزانوں کا مالک تھا، اور لوگ ایسے ورطہ حیرت میں جا کر اس کو دیکھتے تھے، بڑے حیران. تو آج بھی قارون والا قصہ. لیکن اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے معاشروں میں تو پورے معاشرے میں ایک ہی ہوتا تھا ایسا خناس جو کہ قارون ہوتا تھا، قارون جیسا ہوتا تھا. اب یہ مرض معاشرے کے ہر فرد کو لگ گیا ہے. یعنی تباہی اصل میں یہ آئی ہے پورے آل فرعون میں اور بنی اسرائیل کے اندر، مصر کی پوری ریاست کے اندر صرف آپ کو اکیلا قارون ملتا ہے جو اس مرض میں مبتلا تھا. ہر آدمی اس میں مرض میں مبتلا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. آج یہ مرض ہم میں سے ہر شخص کو لگ گیا ہے. اسی لیے کیا چل رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بڑا آدمی پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جس کے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کے اوپر لاکھوں ویوز ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں آپ کو، لائکس بے شمار ہوتے ہیں، زیادہ لوگ دیکھ اس کو واہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے. جس کو کہنا کیا بات ہے کہہ دیں یہ بڑا آدمی ہوتا ہے. پڑھ کس نے؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں. میں نے اس لیے کر رہے ہیں. صبح شام دھکے کھا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں. جی وہ نے کہا جی مطلب یہ کر کے کیا کرو گے؟ جی پیسے کما کے. وہ کہا جی پیسے کما کے گھر بنائیں. گھر بنا کے کیا کرو گے؟ اس کو عالیشان بنائیں گے. عالیشان بنا کے کیا کرو گے؟ وہ لوگ واہ واہ کریں گے. اس کے بعد تو مر جاؤ گے نا، اور کیا کرو گے؟ صحیح ہے نا؟ تو فرمایا یہ آخرت کا گھر اس کے لیے ہے جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتا. سیلف پروجیکشن جب تک رہے گی. آج ہمارے خاندان جو بگڑے اس کا سبب کیا ہے؟ خاندان میں دو رشتے بن رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ جی بڑے گھر میں شادی، بڑے گھر میں شادی، اور شادی کے موقع پہ خوب، ابھی میں اس میں بعد میں آتا ہوں، خیر اس کے اوپر اظہارات کیسے ہو رہے ہیں. یہ خاندان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے. بچے بڑے ہو رہے ہیں، جی ٹھیک ہے بڑا آدمی بننا ہے، بڑا آدمی بننا ہے. بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کو لوگ بڑا کہتے ہیں، جو بڑی شان و شوکت والا ہوتا ہے. بھئی بڑی شان و شوکت والے تو مارے گئے، قرآن میں ان کا عبرتناک انجام بیان ہوا. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ کی محبتیں اس بندے کو ملتی ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے، لوگوں سے مستغنی ہوتا ہے، لوگوں کے کام تو آتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے کوئی عزت اور رتبہ نہیں چاہتا. اللہ کے ساتھ تقوی کو ڈیولپ کرتا ہے. فرمایا اللہ کو ایسے بندے سے محبت ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ فرمایا نجات ایسے ملے گی اپنی زبان کو بند رکھا کرو. ہم کتنے قصیدے پڑھتے ہیں اپنے خاندانوں کے اور برادریوں کے، یہ میں عرض کر رہا ہوں، قصیدے پڑھیں. زبان بند رکھو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کرو، گھر میں رہا کرو. بلندیاں چاہنے والا گھر سے نکلتا ہے. اور یہاں گھر میں کوئی رہے نا کہتے ہو جو کارچی بڑے رہندے ہو تسی کیا. اور مولوی صاحب بیچارے مسجد میں، مسجد سے کبھی بار بھی ملا کی دوڑ مسجد تانا بنا کے اس کو کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نجات اس میں ہے، گھر میں رہو. وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اور اپنی خطاؤں پہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتے رہو. ضرورت کا کام نفع لوگوں کو پہنچایا، پھر اللہ کے ساتھ تعلق میں جڑ جاؤ. اور ہمارے یہاں پروجیکشن چل رہی ہے، سیلف پروجیکٹ، اوپر لے کے جانا ہے، اوپر لے جانا ہے، بڑا بننا ہے لوگوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ تم میں سے مجھے محبوب اور سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب رہنے والا وہ ہوگا احسنکم محاسنکم اخلاقا، اس کے اخلاق بہت اچھے. اچھا تشریح کی اخلاق اچھے ہونے کی. ہمارا اچھا اخلاق پتہ کس کو ملتے ہیں؟ ہاں جی مسکرا کے مل لیا، ہاں جی کر لیا. اچھا اخلاق یہ تھوڑی ہوتا ہے. اخلاق کا پیمانہ قلب کے اندر ہوتا ہے. جس شخص میں حرص ہے وہ اخلاق برے اخلاق والا ہے. جس شخص میں اب تکبر ہے برے اخلاق والا ہے. جس میں خود پسندی کا مرض ہے برے اخلاق والا ہے. جو اپنے خاندانی تعصب میں مبتلا ہے برے اخلاق والا ہے.
دنیا میں علو چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، عزت افزائی چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، یہ برے اخلاق والا ہے. اللہ کے رسول نے خود تشریح کی. ہاں، اور مجھ سے دور، سب سے دور اور میرے نزدیک سب سے قابل نفرت کون ہوگا؟ السرسارون المتفیقون المتشدقون. وہ ہوگا جو بیٹھ بیٹھ کر اپنے خاندان کے قصے بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے. تشریح کر رہا ہوں میں اس کو خوب لمبی چوڑی، اپنے محاسن، اپنی باتیں، اپنے محاسن، اپنی خوبصورتیاں، اور سیلف سینٹرڈ شخص. سب سے زیادہ فرمایا میرے نزدیک قابل نفرت آدمی یہ ہے. ٹھیک ہے، اور جب تک خاندانوں کو اللہ کی بندگی اور اس مزاج پہ نہ لگایا جائے، اپنی نفی کرو، انانیت کی نفی کرو، اپنے آپ کو چھپاؤ، اللہ سے تعلق کو بڑھاؤ، اور دنیا کے معیارات کے پیچھے، دنیا کے سٹینڈرڈز کے پیچھے بھاگنا چھوڑو. جب یہ مزاج پیدا ہوگا خاندانوں میں استحکام آئے گا. اور جب اس کے اپوزٹ مزاج آئے گا، جیسا کہ یہ ہے کہ ساری کی ساری محنت و جستجو خود کو اور اپنوں کو بڑھانے کے لیے ہوگی، خاندان تباہ و برباد ہوگا. تیسری بات، اور میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے. خاندان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، کہاں سے ابتدا ہوتی ہے جی؟ میرا خیال ہے سو گئے ہیں ساتھی. شادی سے ہوتی، نکاح سے ہوتی ہے نا. چلے شادی وادی تو ٹھیک ہے، یہ تو فارسی سے آیا ہے، اردو میں. نکاح سے ہوتی ہے. ایک بندھن ہے جو قائم ہوتا ہے مرد اور عورت کا نکاح کے ساتھ. ٹھیک، میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی اور ساری بات کا خلاصہ نکال دیا کہ یہ کس کا ادارہ ہے؟ اللہ کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے. جب آپ نکاح کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی لگا ہے آپ کو کہ شادی ہو رہی ہو تو عبادت ہو رہی ہے؟ عبادت ایسے ہوتی ہے جیسے ہماری شادیاں ہوتی ہیں. ہماری شادیاں جو ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کبھی لگا ہے آپ کو عبادت ہو رہی ہے؟ یہ عبادت ایسے ہوتی ہے، ناچ گانے کے ساتھ اور ہلا گلا کرنے کے ساتھ اور اللہ کو بھلا دینے کے ساتھ، غفلت کے بدترین اظہار کے ساتھ، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ان کو اختیار کرنے کے ساتھ، بے تحاشا خرچ، اسراف، یہ عبادت ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ فرعون کا کام ہے جو اسراف کرتا ہے. فرعون کا کام تھا بے تحاشا خرچ کیے جاؤ اپنی عیاشی کے لیے اور خواہشات کے لیے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. دنیا میں بڑا، اور یہ وہی ہے جو میں نے پہلے دوسری بات کی، اسی کی نتیجہ ہے یہ. جب ہم بڑائی چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنی عیاشی پہ خوب خرچ کرنا، بڑائی روب قائم ہو جائے نا، بڑائی قائم ہو جائے، او فلانوں کی شادی ہے جی. اچھا چلے، میں شادی کی بات تو اس لیے کر رہا ہوں، خاندان شروع ہونے لگا ہے نا یہاں سے، اللہ کا ادارہ کھڑا ہونے لگا ہے. آپ بیسیکلی عبادت کر رہے ہیں، اسی لیے نکاح جو ہے وہ اللہ کو ضامن بنا کے ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انکم اخذتموہن بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. نکاح اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر اللہ کو ضامن بنا کے دو لوگوں کو جوڑ دیتے ہو نکاح کے رشتے میں. تو عبادت کر رہے ہو تم. ہر عبادت کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، آداب ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے نہیں ہوتے. نماز کے آداب ہیں یا نہیں ہیں؟ روزے کے ہیں یا نہیں ہیں؟ حج کے ہیں یا نہیں؟ عمرے کے ہیں یا نہیں؟ شادی کے کون سے آداب ہیں؟ وہ ہے جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خاندان بناتے ہوئے، پہلی اینٹ لگاتے ہوئے ہم نے بندگی کے نظام کو برے طریقے سے توڑ دیا. اب مجھے بتاؤ کہ دین کے اوپر خاندان کیسے کھڑا ہوگا؟ شادی ہو رہی دین کی بنیاد پہ نہیں، دنیا کی بنیاد پہ ہو رہی. ایسا نہیں ہے کہ آپ حسب نسب نہیں دیکھتے، چلو دیکھ لیتے ہیں، جب فیملی ہے، برادری ہے، کرے. سوال ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ کس شے کی بنیاد پہ آپ رشتہ کھڑا کر رہے ہیں؟ اور آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے؟ یہ لڑکی اور لڑکا ملاپ کے بعد، نکاح کے بعد کیا کھڑا کریں گے؟ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی بندگی کا نظام کھڑا کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو پروڈیوس کرنے، اولاد
اللہ کے بندوں کو پروڈیوس کرنے کا نام ہے، یہ اللہ کے بندے پیدا کرنے جا رہے ہیں. یہ سارا تصور کھڑا ہے شادی کرتے ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ولیمہ جس میں صرف مالدار لوگ شامل ہوں وہ دنیا کا بدترین کھانا ہے. ایسے ولیمے آپ کو کتنے ملیں گے؟ ہر 100 میں سے 99 ولیمے ایسے ہی ملیں گے آپ کو. بارات ہو گئی ہے جی، اپٹن بھی آ گیا جی، مہندی بھی آ گئی. ہندوؤں نے کہا یہ بھی کر لو، ہم نے کہا یہ بھی ایڈ کر لیں گے. انگریز نے کہا یہ ہم بھی یہ بھی لے لیں گے. مجوسی نے کہا یہ بھی کر لو. 6 دن 5 دن 4 دن ڈھول دھمکے یہ ساری عبادت ہو رہی ہے. یہودی کے پیچھے چل کے، عیسائی کے پیچھے چل کے، انگریز کے پیچھے چل کے، ہندوؤں کے پیچھے چل کے یہ عبادت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ایسے طریقے سے جو خاندان کھڑا ہوگا، جو پہلی اینٹ لگے گی، وہ خاندان کیا دین کا ادارہ بنے گا یا شیطان کا ادارہ بنے گا؟ اولاد کون سی وہاں سے نمودار ہوگی؟ شیطانی اولاد. وہی جو شروع میں نے عرض کیا، شیاطین وہ جو یہاں اب بھرتی ہوگی، یہ دونوں بھی مل کر خوب شیطان کا دندہ چلائیں گے. اور جو اولاد ملے گی وہ بھی ان کی فطرت کو مسخ کریں گے. وہ جو میں نے شروع میں حدیث سنائی، حضور نے فرمایا اللہ ان کو بچے دے گا اپنے بندے بنا کر، یہ ان کو پکڑ کے شیطان کے بندے بنا دیں گے. کیونکہ بھائی خاندان کھڑا ہی اس پر ہو رہا ہے، دین پہ تو کھڑا ہی نہیں ہوا تھا. رشتہ دیکھا جا رہا تھا، خوبصورتی خوب بحث ہو رہی تھی، برادری کی خوب بحث ہو رہی تھی، اور مالداری کی خوب بحث ہو رہی تھی، لیکن دین کہاں ہے؟ آخری درجے بڑے کو نیک نمازی تھے، بیچ میں چلے فیملیز میں کو 2-4 نمازی بھی ہوتے ہیں، تو بیچ میں انہوں نے بھی لقمہ دے ہی دیا تھا کہیں نہ کہیں بیٹھ کے، جی بچی دیندار ہونی چاہیے تھی، بچہ بھی چلو جی دیندار ہوئے. اتنی سی بات ہے. جہاں دیا جا رہا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں، اکثر تو ہے نہیں، اور جہاں ہے وہ اتنا سا ہے بیچارہ. یہ ہے دین، یہ بات کھڑی ہو رہی ہے، یہ خاندان کھڑا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سو میرے دوستو اور عزیزو، خاندان کا استحکام کیسے ہوگا؟ تیسری بات یہ عرض کر رہا ہوں، رشتے بناتے ہوئے اور جو رشتے بن گئے ہیں، یہ سوچ کر یہ کاروائی ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس عبادت کے نتیجے میں ہم امت کے لیے کیا کھڑا کرنے جا رہے ہیں. کوئی شخص بھی میرا خیال آپ میں سے ایسا نہیں ہوگا، گناہگار ہونے کے باوجود ہم سب گناہگار ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو خود یہ بننا چاہے کہ وہ گناہ کا پروڈیوسر بن جائے، یعنی وہ گناہ پہ لوگوں کو لگانے والا بن جائے. کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا نا. گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں گناہ کی دعوت دینے والا بن جاؤں. ویسے اب تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں رہی. خود بے نمازی نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی بے نمازی، اور چھڈو جی پھر پڑھ لیں گے، نماز پیچھے پہ رہنا. لیکن ویسے شعور کی سطح پہ شاید ابھی سارے کے سارے ہی، اگر میں کہوں نا کہ اسٹیٹ پہ کون کھڑا ہونا چاہے گا، اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ آف مائنڈ پہ کون آنا چاہے گا کہ وہ جو ہے وہ شیطان کا چیلا بن کے لوگوں کو برائی کی طرف لے کر آئے، آپ سارے توبہ کریں گے، نہ ہم یہ نہیں بننا چاہتے. حالانکہ شادی کرتے ہی ہم اس کام کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ شادی ہم نے بطور عبادت نہیں کی، اور اولاد ہم نے بطور عبادت نہیں لی، اور جو ہمیں اولاد اللہ کی بندے کی صورت میں ملی تھی، ہم نے اس کو اللہ کی بندگی پر قائم نہیں رکھا. تو خاندانی نظام کے استحکام کے لیے ضروری ہے جو رشتے بن رہے ہیں دین پہ بنے، جو بن کے چل رہے ہیں ان کو دین پہ کھڑا کیا جائے، اور یہ جان لیں کہ یہ اولادیں اللہ کی امانت ہیں. خاندان کے جوان آپ کی اولادیں یہ اللہ کی امانت ہے، خاندان کے جوان اللہ کی امانت ہے. ان امانتوں میں خیانت کر کے کسی بھی طور آپ امت کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، اور اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے جنت امانت داروں کے لیے بنائی، اور سب سے بڑی امانت آپ کے پاس آپ کی اولاد ہے. یہ اولاد اگر اللہ کی بندگی میں چلی گئی، خاندان اللہ کی بندگی میں چلا گیا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا نا شادی ہوئی تو وہاں پہ تو بندگی کو توڑا، ساتھ ہی اللہ نے بچہ دے دیا. تو ابھی کل ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں اللہ نے بچہ دیا ہے. چلو میں کہا یہ بڑی بات ہے، آپ نے کہا اللہ نے بچہ دیا ہے. بہت سارے تو کہہ رہے ہیں جی بیٹا ہو گیا، جی بیٹی ہو گئی ہے. جی یہ ہے ہی نہیں کس نے دیا. بھئی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ مانتا نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سادہ باتیں بتاتے ہوئے بھی
اپنی بات کی ہے بار بار. کیوں؟ فرمایا یہ بارش ہے ہم برساتے ہیں. بھئی بارش برستی سب کو پتہ ہے نا, بچے کو بھی پتہ ہے بارش برستی ہے. ہوا چلتی ہے بچے کو بھی پتہ ہے ہوا چل رہی ہے. پھول کھلتا ہے بچے کو بھی پتہ ہے, سورج چڑھتا ہے بچے کو بھی پتہ ہے. اللہ فرما رہے یہ ہم نے کیا ہے, ہم نے کیا ہے یہ. تو یہ ذکر کرنے سے آپ کی بندگی کا جو مقام ہے وہ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا مطلب اللہ نے دیا ہے, اچھا چلے وہ تو خیر میں مختصر کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی اچھا جی وہ بچہ جو ہے نا سال کا ہو گیا, لہٰذا اب ہم اس کی سالگرہ منانے لگے. کیک شیک آ گیا, تصویر و مصوروں کا دھندا شروع ہو گیا. اب آپ 1 سال کے اللہ کے بندے کو, جو اللہ کا بندہ آپ کے پاس اللہ نے اپنی امانت بھیجا تھا, آپ نے اس کو پکڑ کے یہودی اور عیسائی بنا دیا, اس کے کام پہ لگا دیا نا. اسی کی عمر کے اوپر آپ وہ دھندا کر رہے ہیں جگہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. فرمایا کہ تم یہودی اور عیسائیوں کے پیچھے ایسے ہی چلو گے جیسے 2 جوتے ہوتے ہیں اور جیسے 2 بالشتیں ہوتی ہیں اور ایک تیر ہوتا ہے نا, تیر کے پیچھے قزات ہوتے ہیں, اس کے پر لگائے, پروں کو اتنا مناسب رکھا جاتا ہے برابر برابر. تو کیونکہ اگر چھوٹے بڑے کر دیں تو وہ پھر جو ہے نا اپنے فوکس نہیں ہوگا اس کے اندر. تو فرمایا جس طرح اس کے تیر کے اوپر لگے ہوئے ریشے اور پر برابر, بالکل اس طرح تم یہودی اور عیسائیوں کے پیچھے چلو گے. سو ہمیں اپنے خاندانوں کو دین پہ کھڑا کرنا ہے, اپنی اولادوں کو اللہ کی امانت سمجھنا ہے, تو پھر خاندانی نظام کا استحکام ہوگا. شادیوں کے موقع پر, نکاحوں کے موقع پر بنے ہوئے خاندانوں میں اپنی بیٹھکوں کو عبادت سمجھیں اور عبادت کی طرح ان کو ڈیل کریں. اپنے رویوں کو, اپنے اخلاق کو, اپنی زبان کو, اپنے عمل کو عبادت سمجھیں اور عبادت کی حیثیت میں اس کو سر انجام دیں. اور پھر یہ خاندان بھی دین پر کھڑے ہوں گے, پورا معاشرہ دین پہ کھڑا ہوگا اور خیر جاری ہو جائے گی. اللہ تبارک اسمہ و تعالی ہمیں تقوی کی نعمتیں عطا فرمائیں اور ہمیں شر سے اور شر کے سارے جو اسباب ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صمیم قلب سے دعا کیجئے, اللہ ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے دے. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے دے. اے اللہ ہمیں دین پہ استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمیں خیر کو چاہنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں برائی سے نفرت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی اصلاح فرما. اے اللہ تو ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ جو اس دنیا میں اہل ایمان ہیں ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دشمنوں کے تسلط سے محفوظ فرما. اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما. اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما. اے اللہ یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اس کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں کے پیمانوں میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں ایمان اور امن عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت کو سلامتی اور امن عطا فرما. اے اللہ ہمیں دہشت اور خوف سے بچا. اے اللہ ہمیں بے ایمانی سے بچا, بد اخلاقی سے بچا. اے اللہ ہمیں سیرت پہ اور سنت پہ چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں ایمان کے بڑے درجے عطا فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا
اور اے اللہ ہم دنیا سے رخصت ہوں ایمان کے ساتھ، اور اے اللہ ہمارے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله۔ مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔ سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر۔
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان